دوست کو لے جا کے قتل کیا، پہلے اغوا کیا پھر قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب واپس آیا تو اس نے اس کیس کی نوعیت کو 3-4 طرف موڑنے کی کوشش کی۔ بابر مشتاق ایس پی سوراب اور ہمارے آفس میں موجود ڈپٹی کمشنر ذوالفقار علی صاحب اور میری مکمل انویسٹیگیشن ٹیم ڈی ایس پی ناصر صاحب، ایس ایچ او صاحب اور دیگر انویسٹیگیشن کے افسران موجود ہیں۔ آج اس سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ 20 جون کو ایک واقعہ ہوتا ہے 20 جون کو بازار کے اندر نگاڑ کے ایریے میں رات کے 10 بجے اس واقعے میں 2 بندوں کو موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے ایک نامعلوم سرف گاڑی نے اغوا کر کے نامعلوم مقام پہ لے گئے۔ واقعہ رونما ہوتے ہی اطلاع ملی، موقع پر پولیس پہنچی۔ پولیس کے پہنچنے پر ہم نے موقع کی کارروائی کی۔ موقع پر ہمیں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ملا نہیں۔ ایویڈنس نہ ملنے کی صورت میں علاقہ کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا موقع پر بھی کہ ہمارے لوگ اغوا ہو گئے، کون لے گیا، کہاں لے گیا، کیسے لے گیا، یہ معاملات شروع ہو گئے۔ تو اس دن میں ایز اے اسپیشل ڈیوٹی ہب ضلع میں گیا ہوا تھا۔ بذریعہ ٹیلی فون جیسے ہی مجھے اطلاع ملی، میں نے اپنے ڈی ایس پی صاحب کو، ایس ایچ او کو وہاں سے ہدایت کی کہ مکمل انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں، موقع کی کارروائی کریں۔ اگلے دن صبح عوام الناس کی طرف سے جو ہمیں ان پٹ آئی کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے لواحقین نے، ان کے ورثاء تمام نے اور علاقے کے معتبرین نے اور دیگر جتنے بھی عوام الناس کے لوگ تھے، انہوں نے روڈ بلاک کر دیا اور احتجاج کیا کہ جی ہمیں ہمارے بندے فوری چاہیے۔ اب اس سلسلے میں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، آن دی اسپاٹ ہم نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے۔ کوئی ایسا ورک تو ہے نہیں ہمارے پاس، کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں کہ ہم جو ہے نا موقع پر فوراً جو ہے نا بندوں کو بازیاب کر کے لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ اگلی صبح علاقے کے معتبرین، علاقہ کے جو جیسے ہی روڈ بلاک ہوا، روڈ بلاک ہونے پر میر ظفر اللہ زہری صاحب ایم پی اے علاقہ موقع پر پہنچے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ فی الحال یہ واقعہ رونما ضرور ہوا ہے، آپ پولیس کو ٹائم دیں تاکہ پولیس اپنا ورک کرے۔ اس اثنا میں علاقہ کے لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور روڈ کی جو انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا، روڈ کو، نیشنل ہائی وے کو جو بلاک کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی الٹیمیٹم دے دیا کہ 10 دن کے اندر آپ نے اگر ہمیں ہمارے بندے نہ دیے تو ہم ہر صورت میں جو ہے نا دوبارہ روڈ بلاک کریں گے۔ تو ہم نے انویسٹیگیشن جیسی اسٹارٹ کی، الحمدللہ یہ بالکل بلائنڈ مرڈر تھا۔ پہلے تو 365 یہ اغوا کا کیس تھا، اور جیسے ہی یہ اغوا ہو کر چلے جاتے ہیں کسی ایریا میں اور وہاں سے ہمیں عوامی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی توک کے ایریے میں، کلات کے ایریے میں یہاں پر ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ تو جب ہم ڈیڈ باڈی تک پہنچتے ہیں تو وہاں مغوی جو ہے، جو 2 بندے اغوا ہوئے تھے، ان میں سے ایک عبدالقادر نامی بندہ، اس کو موقع پر قتل کر دیا گیا توک کے ایریے میں، اور دوسرا عبدالنبی کو چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ ہم تک پہنچا، ہم نے ڈیڈ باڈی ریکور کی، ہم نے مغوی کو ریکور کیا، ہاسپٹل پہنچایا، اور اس کے پہلے بیان کے مطابق اس کو جب ٹریٹ کیا تو وہ کہنے لگا سرف گاڑی لے کر گئی۔ اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایجنسی کا نام یوز کیا، تو ہم نے
فوراً جو ہے نا اس پر کام کیا اور تمام ایجنسیوں سے پوچھا کہ آیا اس بندوں کو آپ نے اٹھایا ہے، جبکہ تمام ایجنسیوں نے موقع پر کہا کہ ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی ہے۔ ہم نے اپنا دوبارہ سے ان کے لواحقین کو، ان کے علاقے کے معتبرین کو ہم نے آگاہ کیا کہ جناب ان کو کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا، آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہوا تھا، ہم نے اپنے انویسٹیگیشن کو ٹیکنیکل بیس پہ ڈیل کرنا ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو موقع سے لے کر آخر اینڈ تک ہم نے اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس اثنا میں پریکٹیکلی مجھے مزید کوئی 10-15 دن لگ گئے کہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے، لیکن موقع پر ابھی تک ہمارے ہاتھ میں کوئی کلو نہیں ملا تھا، کیونکہ نہ تو ہمیں لواحقین کی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل تھی، نہ علاقے کے لوگوں کی طرف سے، نہ معتبرین کی طرف سے، صرف انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور کام کر رہا تھا، انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ الحمدللہ پہلی دفعہ روڈ بلاک ہوا، ایم پی اے صاحب نے کھلوایا، دوسری دفعہ روڈ بند ہوا 10 دن کے بعد، تو بھی میر ظفر صاحب موقع پر آئے اور میر نعمت اللہ صاحب نے، دونوں نے ایفرٹ کر کے دوبارہ روڈ کھلوایا اور پھر ایک کمیٹی بنا دی علاقے کی کہ آپ نے یہ کیس کو ہر صورت میں حل کرنا ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں کہ بھائی یہ 2 بندے اغوا ہوئے اور ایک واپس آ گیا اور دوسرا قتل ہو گیا، تو یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو ہم نے مزید اپنی انویسٹیگیشن بہتر کرتے ہوئے یہ پتہ چلایا کہ آیا یہ واقعہ کیا رونما ہوا ہے۔ لیکن مغوی جو بازیاب ہو کر آیا تھا اس کے بیانات یہ تھے، پہلا بیان کہ ایجنسی اٹھا کے لے گئے، دوسرا بیان کہ زمین کا کوئی جھگڑا ہے، تیسرا بیان کہ جی علاقے کے لوگوں نے، علاقے کے معتبرین دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اٹھا کے لے گئے، انہوں نے یہ کام کیے۔ الحمدللہ میں آپ کو اپنی پریس کانفرنس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی موجودگی میں اور اپنی ٹیم کی موجودگی میں اور ان کی نشاندہی پر آگاہ کرتا ہوں، نہ تو یہ کسی ایجنسی کا کام تھا کیونکہ ہم نے اس کو کنفرم کیا، اور نہ ہی یہ کسی درینہ دشمنی کا کام تھا، اور نہ ہی یہ کسی علاقے کے معتبرین کا ہاتھ تھا، بلکہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا، یہ ایک ان کے ذاتی فیملی کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے اپنے جرم کو ایجنسیوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے علاقے کے معتبرین پہ ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے علاقے کے لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا، ہم لوگ کا معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی تحقیق کرتے نہیں ہیں اور ہم الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس فورم پہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس معاملے میں آپ آبزرو کریں کہ ایک بندہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جو اس نے پلان کر کے ایک جرم کو کیا، اس میں اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو لے جا کے قتل کیا، پہلے اغوا کیا پھر قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب واپس آیا تو اس نے اس کیس کی نوعیت کو 3-4 طرف موڑنے کی کوشش کی کہ بھائی مجھے کبھی بولتے ایجنسیوں نے لے گیا، ہم نے ایجنسیوں سے ویریفائی کیا، پھر اس نے کہا کہ زمینداروں کا زمین کا کوئی مسئلہ تھا، ہم نے اس چیز کی بھی تحقیق کی، پھر ہم نے جو ہے نا پھر اس نے کہا کہ جی یہ کوئی علاقے کے لوگوں کا مسئلہ ہوگا، نو نیور، ہم نے وہ بھی تحقیق کی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ٹیکنیکل بیس پہ، الحمدللہ ہم نے اپنے ٹیکنیکل بیس پہ اپنے انویسٹیگیشن ٹیم اور میں نے ذاتی طور پہ خود اس پہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے، انٹروگیٹ کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا، اس نے بالکل باقاعدہ طریقے سے مجھے اس چیز کا اعتراف کیا کہ یہ میرے ذاتی گھر کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے
یہ قتل کیا تھا اور اس نے اعتراف کر لیا. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں عدالت میں ہم اس کو پیش کر کے جو قانونی کارروائی ہوگی وہ ہم کریں گے. اور میں یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات کے پیش نظر کہ پولیس کو اور لیویز فورس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کر سکیں. جب ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اب اس انویسٹیگیشن پہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے ذاتی طور پہ خود اس پہ 3 مہینے ورک کیا ہے. یہ بلائنڈ مرڈر تھا اور بالکل نامعلوم لوگ اغوا ہوئے، کوئی کلو نہیں تھا ہمارے پاس. لیکن الحمدللہ آج ہمارے پاس اس جگہ کی لوکیشن جہاں پہ 20 تاریخ کو مرڈر ہوا تھا اور یہ بندہ وہاں پہ پہنچایا گیا تھا 20 تاریخ کو، اس کا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ وہ 20 تاریخ سے پہلے 18 تاریخ کو وہاں پہ موجود تھا. اس نے پلاننگ کی تھی. اس نے یہاں سے ہوٹل سے بندے کو اٹھایا اور لے کر گیا اس مقام پہ، پلان کر کے عبدالنبی نے قادر کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد واپس وہاں سے آ کر یہ شو کر دیا کہ جی مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہاں پر جب جیسے ہی اس کا یہ بیان میرے پاس آیا تو میرا دماغ اور ہماری انویسٹیگیشن ٹیم اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی رہنمائی سے ہم اس کلو پہ پہنچے کہ نہ ماننے والی بات تھی کہ ایک بندہ 2 بندے قتل ہوں اور ایک بندہ واپس آ جائے اور اسے کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے نا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. نو نیور. الحمدللہ ہم اس چیز پہ پہنچ گئے ہیں. اس نے اعتراف کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم عدالت میں ریمانڈ کے پیریڈ کے بعد اس کو پیش کر دیں گے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ.